الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ معزز حاضرین، یہ سورۃ النور ہے جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کی چند آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بڑی عظیم تعلیمات دی ہیں، بالخصوص اسلامی معاشرے سے متعلق جو آداب ہیں، جو احکامات ہیں۔ ایک اسلامی سماج جن آداب کے دائرے میں وجود پاتا ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے ایک مسلم معاشرہ دیگر تمام شرور و فتن سے، جن شر و فساد سے دیگر اقوام جھوج رہی ہوتی ہے، اس سے مسلمان کا سماج کیسے محفوظ رہتا ہے اور انہیں کیا کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کے بارے میں بھی، کسی شخص کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں ایڑی ٹیڑھی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، الزام تراشیاں اور نہ معلوم کیسی ہوائیاں والی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی امیج کو خراب کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے اوپر داغ اور دھبے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا غبارہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پورے سماج میں اس کو پروسا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگ کسی پاک باز اور کسی بھی ایسی خاتون جو محصنات میں سے ہے، پاک باز خاتون ہے، نیک خاتون ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 چشمدید گواہ لے کر کے آئے۔ الزام لگایا تو 4 چشمدید گواہ لانا پڑے گا۔ فرمایا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 چشمدید گواہ نہیں لاتے فاجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں اس الزام کے عوض میں، اس کے بدلے میں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے۔ سوچئے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات چیت کہیں بھی کر جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ دکھلانا کہ مجھے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ باخبر رہنے والا شخص ظاہر کرنے کے چکر میں آدمی اپنے آپ کو ہر آن اور ہر لمحے 80 کوڑے کا مستحق بناتا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کو ملنے والا ہے۔ اگر دنیا میں اسے اس 80 کوڑے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو آخرت میں سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسا شدید عذاب دے گا۔ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسری سزا اس کی یہ ہوگی کہ اس کی کبھی بھی کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وہ آدمی انتہائی غیر معتبر اور ناقابل اعتبار قرار پائے گا جو کسی کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے والے، اس قسم کی باتیں بنانے والے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نام دیا اور اس کی جو پہچان بتائی، فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان سے 4 گواہ، وہ بھی چشمدید گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی شدید ترین ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اسلامی سماج کو ان چیزوں سے مبرہ اور پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا اپنے آپ کو اس قسم کی باتوں میں مصروف کرنے سے بچانے سے۔ یعنی جب میں بات نہیں کروں گا، آپ بات نہیں کریں گے، ہر آدمی اپنے آپ کو ان تمام تر حدود اور پابندیوں کا مکلف بنائے گا تو یقیناً دھیرے دھیرے سماج میں اس قسم کی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ بہرحال
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم شخصیت امہات المؤمنات میں سے ایک، اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کی محبت فرماتے تھے، تو ان کے اوپر الزام لگا۔ واقعہ عفق کا تذکرہ سورۃ النور کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک بد کرداری کا الزام لگا، اور اس میں اس الزام تراشی میں اور اس کے بارے میں بات چیت کرنے میں منافقین پیش تھے، اور منافقین کی باتوں کے چکر میں آ کر بعض مسلمان اور صحابہ نے بھی اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے نکال دی، اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے نکال دی، جنہیں بعد میں کوڑے کھانے پڑے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، اللہ کے رسول اس سورت کی سب سے بڑی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کا اعلان کیا، یعنی آپ کی پاک بازی کا اعلان کیا ہے، آپ کی پارسائی کا اعلان کیا ہے، آپ کی عزت اور آبرو کے محفوظ رہنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان قیامت تک کہ ہر انسان سنے گا اور وہ جانے گا کہ ہماری ماں اور ہم سب کی ماں اتنی با اخلاق، با حیا، با کردار اور زبردست اخلاق کی ملکہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صداقت اور اس کی طہارت کے اعلان کے لیے عرش سے فرشتے کو بھیجا اور قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا مومنوں کے بارے میں جب کوئی بات چیت آپ سنیں، بالخصوص ایسے لوگ جو معتبر ہیں، بالخصوص ایسے لوگ جن کے اخلاق اور کردار سے آپ واقف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کہ جب انہوں نے اس قسم کی باتیں سنی تھی تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ تمام کے تمام افطرا پردازیاں ہیں، یہ الزام تراشیاں ہیں، یہ بات کیوں نہیں کہہ دی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا دفاع کرنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کا دفاع کرنا چاہیے، اور جب گواہ آ جائے تو اس کے بعد خاموشی اختیار کر لو، بھائی گواہ جب کوئی الزام ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا، اور جب تک الزام ثابت نہیں ہوا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کا دفاع کرے، یعنی اس کی عزت اور آبرو کو اچھالنے کی کوشش نہیں بلکہ اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور جب تم اپنی زبان سے ایسی باتیں کر رہے تھے اور تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ تم کہہ کیا رہے ہو، یعنی جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، کوئی خاص خبر نہیں تھی، کوئی خاص جانکاری نہیں تھی، تم اسے اپنی زبان سے ادا کیے جا رہے تھے اور باتیں کیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تحسبونہ حیرا، تمہیں وہ معمولی لگ رہا تھا، چلو بھائی وہ بھی بول رہے ہیں تھوڑا سا میں بھی بول لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو باتیں معمولی لگ رہی تھی کہ چلو میں بھی بول لیتا ہوں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اس قسم کی باتیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں تھیں، بہت بڑی باتیں۔ یاد رکھیں، عزت چاہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، یا عزت کسی عام مومنہ خاتون کی ہو، یا کسی عام مومن مرد کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک تمام کی عزت و آبرو کی اہمیت برابر ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اس قسم کی باتیں جو ہواؤں میں اڑتی ہوئی ہمارے اور آپ تک پہنچتی ہے، کبھی اس کے کان کے ذریعے سے، کبھی اس کی زبان کے ذریعے سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی باتوں کی تردید کریں، اور اگر تردید نہیں کر سکتے تو ہرگز تصدیق نہ کریں، اور اپنے ذریعے سے اس بات کو کسی اور تک نہ پہنچنے دیں، بلکہ آپ نے اگر سن بھی لیا غلطی سے تو اس بات کا خاتمہ کم از کم آپ کے بعد آگے نہ بڑھنے پائے، اس انداز میں کر دینا چاہیے، اور یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک آخری ادب کی بات ہے وہ پیش کر کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے مومنو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں تم اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو، یعنی پہلے اجازت لینی ہے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے، اور سلام کرنا ہے، جب اجازت مل گئی، سلام کا جواب مل گیا، اور اس کے بعد آپ گھر میں
داخل ہوں۔ فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو تو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن اور مسلمانوں کا سماج جو ہوتا ہے وہاں پہ ہر ایک کی عزت اور آبرو کے تحفظ کا مکمل طور پر انتظام کیا گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مواقع تین اوقات جیسے مثال کے طور پر یہ ظہر کے بعد عصر سے پہلے جو یعنی یہ وقت جو ہے یہ قیلولہ کا وقت ہے، عشاء کے بعد اسی طریقے سے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ وہ اوقات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ان اوقات میں ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے گھروں میں بھی بغیر اجازت کے جانا نہیں ہے۔ اپنے قریبی، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنی بہنوں کے گھروں میں، اپنے والدین کے گھروں میں بھی جانا ہے تو پہلے دروازے کو دستک دیجئے، اجازت دیجئے، جب وہ اجازت دے دیں اس کے بعد جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میری امی ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے اپنے عزیز ہیں، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، عزیز اپنی جگہ، قرابت داری اپنی جگہ، لیکن اسلام کا اصول اپنی جگہ اور اس کی پاسداری میں ہم تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے اور اس سے ہمیں اور آپ کو کافی زیادہ سیکھنے کو بھی باتیں ملتی ہیں۔ وقت چونکہ نہیں رہتا اور پورا قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چند نصیحت کی باتیں، چند منتخب آیات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یقیناً یہ انتہائی اہم آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پردے کی بات کہی، پردے کی ہے نا، اسی سورۃ النور میں دیکھیے جب پردے کی بات کہی تو عورتوں سے پہلے مردوں سے مخاطب ہوا۔ کلام اللہ عورتوں سے پہلے کس سے؟ مردوں سے مخاطب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے وہ کرتے کیا ہیں، یعنی نظر نیچی رکھ کے بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ دائیں اور بائیں اور ادھر سے اپنی نظر کو چرا کر کے کبھی اس کے اوپر نظر ڈالنا، کبھی اس کے اوپر نظر ڈالنا، کہ ایسا تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ فرماتا ہے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، اور تمام احکامات پردے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بعد میں دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب الجلال والاکرام صرف عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہے کہ تو پردہ کر، بلکہ مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورت کی جو بھی حیت اور کیفیت ہے، جس حالت میں بھی وہ ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ تو اپنی نظر کو نیچے رکھ، اور بار بار پلٹ کے دیکھنا، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی ادھر جھانکنا، کبھی ادھر تاکنا، یہ تمام چیزیں بند کرو، کیونکہ اس سے سماج اور معاشرے میں ایک طریقے سے انارکی پھیلتی ہے اور سماج برباد ہوتا ہے، وہاں پہ عزت و آبرو کی نیلامی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے سماج کی حفاظت کے لیے قرآن مقدس میں دی گئی ان تمام طرح احکامات پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے رب الجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق دے، سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔